بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مضمون آج آیات طیبہ کا ترجمہ بھی کل سے ملتا جلتا ہے۔ قدرت باری تعالیٰ کی تکوینی دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جن سے اس کی پہچان کی جا سکے، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الذی، فرمایا اللہ وہ ہے، سخر لکم، جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قبضے میں کر دیا، البحر، سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ، بے امر ہی، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کشتیاں چلاتے پھرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم بحری تجارت کے ذریعے تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، پانی پر دسترس عطا فرمائی، ایک کیل بھی پانی ڈبو دیتا ہے، ہزاروں ٹن وزنی جہاز اس کی سطح پہ چلتا ہے، یہ اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری طاقت نہیں ہے، نہ ہی تم اپنے اختیار کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، یہ کیا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم سمندر میں سمندری تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ تم پر رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ ہے اس کی قدرت کی نشانی، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمہارا پالن ہار ہے جس نے تمہیں اتنے اختیار عطا فرمائے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، من ہو، اس میں سے جو کچھ ان میں ہے اللہ نے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ آج انسان اگر چاند تک پہنچ رہا ہے، سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، تو ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ ذرا خلا نوردوں کا خیال تو کریں، ایک انسان خلا نورد بن کے اس مقام تک جا پہنچا جہاں زندگی کا تصور بھی نہیں تھا، تو کیا وہ اپنے آپ چلا گیا؟ یہ ساری قوتیں اسے کس نے عطا فرمائی؟ بجز اللہ کے کوئی اور ایسا طاقت دینے والا نہیں۔ امریکہ کا ایک شعرا آفاق سائنسدان تھا جس کا نام تھا تھامس ایڈیسن، جس نے 1000 سے زائد ایجادات کی، یہاں تک کہ لوگ اسے موجد کہنے لگے۔ موجد کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنے والا۔ تو جب وہ لوگوں کی زبانوں پر موجد مشہور ہوا نا، تو اس نے کہا لوگوں بات سنو، یہ بالکل غلط ہے، میں موجد نہیں ہوں، میں موجد نہیں ہوں، میں قطعاً ایسا موجد نہیں ہوں جو قابل ذکر ہو، میں سوچتا ہوں کہ میں ایک زیرک انسان تو کجا، ایک بیوقوف آدمی بھی بنانے پر قادر نہیں ہوں، ایک عقل مند انسان تو میں کیا بناتا، میں ایک بیوقوف انسان بھی میں نہیں بنا سکا، انسان کو نہیں تخلیق کر سکا، بنا سکا، تو میں موجد کاہے کا ہوں جو کو کسی باتیں کر سکے، اس کے باوجود مجھے موجد کہنا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا
دیٹ از دا ریئل انوینٹر، وہ ہے اصل موجد آسمان کی طرف۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مستشرق ہے، کافر ہے۔ جب اپنی سائنس کی انتہا پہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا میں موجد نہیں ہوں، موجد وہ ہے جس نے انسان بنایا ہے۔ پھر انسان کو یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں، میں انوینٹر نہیں، انوینٹر وہ ہے، حقیقی موجد وہ ذات گرامی ہے۔ تو غور و فکر کرو، ذرا دیکھو اللہ کی تخلیق میں، اس کی رعنائیوں میں، اس کی قدرتوں میں، تمہیں خود بخود سمجھ آنے لگے گا کہ اور کوئی نہیں ہے اس قابل جس کی بندگی کی جا سکے بجز اللہ کی ذات کے۔ وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، ساری طاقتوں کے مالک وہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جو غور و فکر، جس کے پاس دماغ ہی نہ ہو وہ کیا سوچے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو غور و فکر کر سکے نا اس کے لیے یہ ساری چیزیں، ان چیزوں میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس کی قدرت کو پہچاننے کی۔ اب اللہ کریم نے مومنین سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کے صحابہ، اور جن کو رات دن ستایا جا رہا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، جملے کسے جا رہے تھے ان پر، ان کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا قل للذین آمنوا، اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو، ایمان والوں سے ارشاد فرما دیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، تم درگزر کرتے رہو ایسے لوگوں سے جو اللہ کے دنوں سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی امید نہیں رکھتے، جنہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص دنوں میں خاص مہربانیاں فرماتا ہے۔ تم ان لوگوں کو اگنور کرتے رہو، انہیں معاف کرتے رہو، وہ زیادتیاں کرتے ہیں تو برداشت کرو، معاف کرو۔ یہ مکی دور تھا نا، مکی دور کی بات ہو رہی، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو کہا یغفروا للذین، تم انہیں بخش دو، معاف کر دو، اگنور کر دو، جو لا یرجون ایام اللہ، جو ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ لیجزی قوماً، تاکہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، ان عملوں پر جو وہ کر رہے ہیں، اللہ خود انہیں بدلہ دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا بھلا اسی کو ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ ومن اساء، اور جو برا کرتا ہے فعلیہا، اس کا نقصان اسی کو ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تم سب اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، وہاں پھر سب دودھ پانی الگ الگ ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے انہیں اگنور کرو۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی ابتدائے اسلام کا دور تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے وہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ ایمان تو ان کا تھا، پختگی ایمان۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے نا ہجرت کر کے، تو آپ کے وجود میں نا 40 سوراخ تھے جن سے سریا گرم کر کے گزار کے آپ کے جسم کو مکہ کے دور میں داغا گیا تھا۔ تو جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، تو قمیص مبارک اتاری ہوئی تھی، وہ سوراخ نظر آ رہے تھے۔ تو مدینہ کے بچوں میں سے کسی بچے نے آگے جا کے نا ان سوراخوں میں انگلی رکھ کے پوچھا، چچا صہیب یہ سوراخ آپ کے وجود میں کیوں ہیں؟ تو آپ نے بڑا عجیب اور بڑا عظیم جواب دیا، ارشاد فرمایا میرے بچے، ہمارے ایمان سلاخوں پہ چڑھ کے پکتے رہے، ہمارے ایمان سلاخوں پہ چڑھ کے پکتے رہے۔ ایمان تو ان کا تھا کہ 40 گرم سوراخیں وجود سے گزار دی جاتی ہیں، سوراخ بن جاتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متزلزل کر سکے جب دل مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔